السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی جنات کی کہانی، آپ بیتی ڈراؤنی کہانیاں ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ ہے، اس پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ممبئی بروڑا ریلوے لائن پر جھانسی سے بھوپال جاتے ہوئے جھانسی سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر روہت گڑھ کا چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے۔ روہت گڑھ سے 3-4 کوس جنوب مشرق کی جانب گھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان جنگلوں میں شیر، چیتے، ہاتھی، ریچھ، آرس کے ہر قسم کے درندے، جانور اور حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگل آگے جا کر ہوشنگ آباد ناگپور کے وسطی جنگلاتی سلسلے سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ان جنگلوں کا روہت گڑھ سے ہوشنگ آباد تک کا علاقہ سب سے خطرناک اور خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ان جنگلوں کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں ان لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہے جو جنگلی درندوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس جنگل میں روہت گڑھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانے قلعے کا کھنڈر ہے جسے رانی بائی کا قلعہ کہتے ہیں۔ یہ قلعہ مغلوں کے زمانے کا ہے۔ کہتے ہیں اسے کسی مغل صوبیدار نے اپنی کنیز رانی بائی کے لیے بنوایا۔ قلعے کے اندر رانی بائی کا ایک عالیشان محل تھا۔ اس محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ بنائی گئی تھی جو زمین کے اندر ہی اندر روہت گڑھ تک جاتی تھی۔ ساون کے دنوں میں جب خوب بارش ہوتی تھی تو رانی بائی اس قلعے میں آ جاتی تھی اور محل کے باغ میں اپنی کنیزوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی اور موسم برسات کا لطف اٹھاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رانی بائی کی خون آلود لاش محل کے بائیں طرف باغ میں پائی گئی۔ رانی بائی کے مسلمان صوبیدار خاوند نے رانی بائی کی لاش کو ہندو رسم کے مطابق نذر آتش کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، جس کو ہندو لوگ پھول کہتے ہیں، محل کے باغ میں جہاں رانی بائی کی لاش ملی تھی وہی دفن کر کے اوپر مڑی یعنی سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کے اوپر ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارہ دری تھی۔ رانی بائی کے اس قلعے کے بارے میں یہ روایت بمبئی تک مشہور تھی کہ کبھی کبھی تاریک راتوں میں اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان پراسرار عصیبی آوازوں کی وجہ سے کوئی شخص اس قلعے کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کو تو اس قسم کی کوئی بات ہاتھ آ جانی چاہیے۔ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ رانی بائی کے قلعے میں ایک ہندو طوائف کی بدروح رہتی ہے جو چڑیل کا جنم لے چکی ہے اور قلعے کے قریب سے گزرنے والے مسافروں یا شکاریوں کو محبت بھری آواز دے کر بلاتی ہے، اور جب وہ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اس بدروح چڑیل کی آواز اب تک کئی انسانوں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ جس شخص نے مجھے یہ خوفناک داستان سنائی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے بمبئی میں رانی بائی کے قلعے کے بارے میں یہ مبالغہ آمیز اور دہشتناک روایتیں سنی تو میں نے دل میں اسے معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں اس شخص کا یہاں نام لیے نہیں لکھوں گا کہ اس نے خود بھی اپنا نام نہیں بتایا، اور مجھ سے وعدہ بھی لے لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا اصلی نام معلوم بھی ہو تو میں اپنے قارئین کو وہ نام نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اب تک اس پراسرار قسم کے شخص
کا اصلی نام معلوم نہیں ہوا، لیکن یقین کرے اگر معلوم ہو بھی گیا تو میں اپنے وعدے کو نبھاؤں گا اور اس کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ لیکن چونکہ یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے اور یہ سارے دہشتناک واقعات سچے ہیں اور اس کے ساتھ گزر چکے ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک فرضی نام رکھنا ضروری ہے۔ میں اس کا نام فیروز فرض کر لیتا ہوں۔ فیروز سے میری ملاقات محض ایک اتفاق سے ہو گئی تھی۔ جولائی اگست کے موسم میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک صحت افزا پہاڑی مقام پر گیا ہوا تھا۔ کچھ روز وہاں قیام کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں بارش آ گئی۔ خیال تھا کہ پہاڑی بارش ہے، گھنٹے آدھے گھنٹے بعد رک جائے گی، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آسمان کو سیاہ گنگور گٹھاؤں نے ڈھانپ رکھا تھا، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ یہ تو کوئی بارش کا طوفان تھا۔ ہماری بس ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک پہاڑی پل ٹوٹ کر بارش میں بہہ گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی سڑک یا کوئی پل بارش میں بہہ جائے تو اتنی جلدی ٹریفک کے واسطے دوسرا راستہ نہیں بنایا جا سکتا، خاص طور پر جب کہ بارش بھی موسلادھار ہو رہی ہو۔ ہم 15 مسافر ایک لگژری کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ کوچ کے ڈرائیور نے جہاں گاڑی کھڑی کی تھی وہ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں تھا۔ ذرا بلندی پر ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا۔ ڈرائیور نے مسافروں سے کہا، آپ لوگوں کو پریشانی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن یہ مجبوری ہے، آگے فل بارش میں بہہ گیا ہے، شاید آپ لوگوں کو رات یہیں گزارنی پڑے۔ مسافروں میں شدید مایوسی پھیل گئی، سب کے چہرے لٹک گئے، مگر بارش کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ صرف ایک ڈیڑھ عمر کا چوڑے شانوں والا ایک مسافر ایسا تھا جس پر اس صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے اور کوٹ کے کالر اوپر کیے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، چائے کی دکان کے سائبان کے بے لوہے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو بالکل ہی بے حس اور ڈھیٹ قسم کا ہے، اور یا پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں کا اور ناگہانی آفتوں کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی سواتی ٹوپی کے کناروں پر اس کے بالوں کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی، مگر جسم صحت مند اور متناسب تھا۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سے کہا، ہم لوگ رات کہاں بسر کریں گے؟ بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں واپس لے چلو۔ ڈرائیور بولا، صاحب فکر نہ کرے، اوپر محکمہ جنگلات کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں آپ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہو جائے گا، باقی 2-4 آدمی کوچ کے اندر بھی سو سکتے ہیں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی۔ ڈرائیور یہ کہہ کر اوپر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا کہ آپ لوگ تب تک چائے کی دکان میں چائے وغیرہ پیے، میں اوپر آپ لوگوں کے سونے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ چائے کی دکان پہاڑی سڑک کے کنارے پر ہی تھی۔ پتریلی سلیٹوں والی ڈھلوان چھت کے نیچے ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ ایک طرف دکان کا مالک چائے وغیرہ پکاتا تھا۔ برآمدے میں لکڑی کی بوسیدہ 2-4 میزوں کے گرد لوہے کی کرسیاں پڑی تھی۔ ایک جانب لکڑی کے 2-3 بینچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر کرسیوں پر اور کچھ بینچوں پر بیٹھ گئے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں سب سے الگ ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور برآمدے کے باہر سڑک پر بارش کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔
چائے کے ہوٹل کے مالک نے بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا جلدی گہرا ہوتے دیکھ کر برآمدے کی چھت پر لگا ہوا بلب روشن کر دیا تھا۔ میں نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے گلے میں مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا۔ چھت کی لکڑی کے شاہتیر سے لٹکتے ہوئے بلب کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ 1.5 عمر کا آدمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس پریشان صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک میز کے پاس کرسی پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور خاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر بڑی شائستگی سے بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کے مہذبانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے بینچ پر ذرا سا پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ضرور تشریف رکھیے۔ اور وہ شخص اپنے گرم اوور کوٹ کو سمیٹے ہوئے میرے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں پہلے سے بھرے ہوئے تمباکو کو انگوٹھے سے دبا کر اسے سلگایا اور ایک ہلکے سے کش لگانے کے بعد مجھ سے میرا نام لے کر یوں مخاطب ہوا، آپ وہی ہیں نا جو آج کل اخبار رسالوں میں اور اسرار اور کسی حد تک دہشت ناک ایڈونچر کی کہانیاں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ایک کتاب میں آپ کا فوٹو دیکھا تھا، وہیں سے میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ پھر وہ مجھ سے شمالی علاقہ جات کی موسموں اور بارش کی باتیں کرنے لگا۔ میں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش تیکھے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، چہرے کا رنگ جو کبھی سرخ و سفید ہوگا اب گندمی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے زندگی اور وقت کے بڑے گرم سرد موسم دیکھے ہیں۔ اس کی نسواری آنکھوں میں بھی ذہانت کی بڑی چمک تھی۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جنگلوں کے بارے میں بڑے ماہرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو ان جنگلوں کا کافی تجربہ ہے۔ وہ پائپ کو اپنے ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے بولا، ان جنگلوں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن بھارت کے جنگلوں میں نے کافی وقت گزارا ہے۔ بھارت کے جنگلوں میں پاکستان بننے سے پہلے میں بھی تھوڑی بہت آوارہ گردی کر چکا تھا۔ کچھ سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے بجھے ہوئے پائپ کو انگوٹھے سے دبانے کے بعد دوبارہ سلگایا اور کہنے لگا، بھارت کے جنگلوں میں تم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور کافی حد تک درست لکھا ہے، لیکن ان پر اسرار جنگلوں میں مجھے جو تجربے ہوئے وہ تم سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ شکاری رہ چکے ہیں؟ وہ بولا، جم کاربیٹ کی طرح کوئی پیشہ ور شکاری تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت شکار کھیل لیتا تھا۔ محض کھیل کی خاطر زیادہ تر مجھے ان جنگلوں کی پراسرار روایتوں کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ میں پراسرار اور ماورائی چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور مجھے پراسرار رازوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے نقاب کرنے اور اصل حقیقت معلوم کرنے کا شروع سے ہی بڑا شوق رہا ہے۔ پھر اس نے اچانک چہرہ میری طرف گھما کر آہستہ سے کہا، تم جو پراسرار کہانیاں لکھتے ہو وہ مجھے فرضی کہانیاں لگتی ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی پراسرار کہانی ہے جو تم سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ آج کے ماڈرن اور کمپیوٹر سائنس کے زمانے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے اور ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے پائے پیتے ہوئے جیسے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بارش اس طرح ہو رہی تھی، شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں اس پراسرار شخص کی کہانی ضرور سننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کے آگے اپنے اشتیاق کا اظہار کیا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ حیرت انگیز کہانی ضرور سناؤں گا۔ شاید اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں رات کہاں بسر کرنی ہے، کوچ میں یا اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں۔ میں تو اسی جگہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے رات گزار سکتا ہوں۔ میرا جسم اس قسم کی تکلیفوں کا عادی ہے۔ میں نے کئی راتیں جنگلوں کے درختوں پر بیٹھ کر گزاری ہے۔ اس دوران کوچ کا ڈرائیور اوپر سے آ گیا۔ اس نے بتایا، اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں سب کی رات بسر کرنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ برائے مہربانی سب مسافر اوپر آ جائیں، وہاں آپ کو کھانا بھی مل جائے گا۔ بارش ذرا رک گئی تھی، مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ان میں کوئی عورت اور بچہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ سارے مسافر ہلکی بارش میں بھیگتے پہاڑ کی پڑھائی چڑھ کر اور اوپر ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ان کا سامان کوچ یعنی ویگن کے اندر رکھوا دیا گیا تھا، اور کوچ کے کلینز نے سامان کی حفاظت کی خاطر رات کوچ میں ہی گزارنی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں انتظام یہ ہوا تھا کہ ایک بڑے سے کمرے کے آتش دان میں آگ جلا کر زمین پر دریاں بچھا دی گئی تھی۔ کچھ لحاف اور کچھ کمبل مہیا کر دیے گئے تھے۔ وہی دریوں پر لیٹ کر رات بسر کرنی تھی۔ میرے پراسرار ساتھی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ایک کمبل گھٹنوں پر رکھ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ لوگ فیشن پرست لوگ ہیں، محض فیشن کی خاطر ان پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے آتے ہیں اور یہاں بھی گھر کا سا آرام ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریب لوگ کس قدر سخت زندگی بسر کرتے ہیں، اور جنگل کیا ہوتے ہیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ وہی دریوں پر لحاف اور کمبل وغیرہ اوڑھ کر سو گئے۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس کے بڑے کمرے کی سردی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ میں اور وہ پراسرار شخص آتش دان کے قریب ہی کمبل لے کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ اسی رات اس پراسرار شخص نے مجھے وہ حیرت انگیز کہانی سنائی جو بقول اس کی اب بیتی تھی، اور جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اس شخص نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اور مجھ سے وعدہ بھی لے لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا نام معلوم بھی ہو جائے گا تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں اس عہد پر قائم ہوں، اور میں نے کہانی بیان کرنے کی سہولت کی خاطر اس پراسرار شخص کا فرضی نام فیروز رکھ لیا ہے۔ فیروز نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور اس کی کوئی گھریلو زندگی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ گزرے ہوئے ناقابل یقین، ناقابل فراموش پراسرار اور دہشتناک واقعات سنائے ہیں۔ وہ میں ویسے کہ ویسے بالکل اسی طرح سنا رہا ہوں جس طرح اس پراسرار شخص نے مجھے سنائے تھے۔ اب میں آپ کو واپس بمبئی بروڑا ریلوے لائن پر جھانسی سے 6364 کلومیٹر دور روہت گڑھ ہوشنگ آباد رینج کے
ان جنگلوں میں لیے چلتا ہوں جہاں ایک گھنے جنگل میں کسی مغل صوبیدار نے اپنی چینی کنیز رانی بائی کے لیے ایک قلعہ نما محل تعمیر کرایا تھا، جو رانی بائی کے قلعے کے نام سے مشہور تھا اور بقول فیروز کے جس کے متعلق طرح طرح کی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے محل کے بائیں باغ میں رانی بائی کا قتل ہو گیا تھا، اور باغ میں جس جگہ رانی بائی کی لاش ملی تھی مغل صوبیدار نے اسی جگہ اس کی مڑی بنا دی تھی۔ رانی بائی کو کس نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ 300 سال سے ایک سربستہ راز تھا۔ ان جنگلوں کے بارے میں یہ کہانیاں بھی مشہور تھی کہ یہاں رات کی تاریکی میں اکثر ان لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں جنگلی درندے ہڑپ کر گئے تھے۔ قلعہ رانی بائی کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ تاریک اندھیری راتوں میں کبھی کبھی اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیوں کی اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آواز دیتی تھی۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ قلعہ رانی بائی میں ایک ہندو طوائف کی بدروح ریتی ہے جو جنگل میں سے گزرنے والوں کو محبت بھری آواز میں دے کر اور کبھی خوبصورت عورت کے روپ میں سامنے آ کر انہیں قلعے میں لے جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہے رانی بائی کے قلعے کا پس منظر جس نے مجھے اس قلعے کی بدروح کا معاملہ حل کرنے پر اکسایا۔ میں نے دہشت خیز کہانی جو فیروز نے اپنی آپ بیتی کہہ کر مجھے سنائی تھی اس پر اسرار مہم جو شخص سے ایک نشست میں سنی یا 6 نشستوں میں شمالی علاقہ جات کی پہاڑی ریسٹ ہاؤس میں سنی یا کسی دوسرے شہر میں کسی دوسری جگہ بیٹھ کر سنی، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس شخص کی زبانی سنی ہوئی کہانی پوری تفصیل اور پورے واقعات کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ پوری کہانی سننے کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا آج کے خلائی دور میں کسی انسان کے ساتھ ایسے ناقابل یقین واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے کہانی کا پہلا حصہ۔ اگلا حصہ انشاءاللہ 2-3 دن میں پھر نشر کروں گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ آگے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔